چنانچہ ایک مشہور واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ والے جا رہے تھے، سامنے سے ایک میاں بیوی بھی آ رہے تھے، بارش کا تھوڑی دیر پہلے بارش ہو چکی تھی تو کیچڑ سا تھا، اور جب وہ گزرنے لگے نا قریب سے تو یہ بڑے میاں کی جوتوں سے تھوڑا سا کیچڑ جو اڑا تو اس عورت کے کپڑے پر پڑ گیا۔ عورت نے اس کو جلی کٹی سنانی شروع کر دی، خاوند کو غصہ آیا، اس نے اس بڑے میاں کے تھپڑ لگا دیا کہ اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، کپڑے خراب کر دیے تو نے۔ وہ بڑے میاں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، یہ میاں بیوی جب اپنے گھر پہنچے تو انہیں اوپر کی سٹوری پہ جانا تھا۔ جب اوپر کی سٹوری پہ جا رہے تھے تو خاوند کا پاؤں پھسلا، وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس عورت نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ بوڑھے نے بد دعا دی ہے۔ تو محلے والے آ گئے کہ جی نوجوان سے غلطی ہو گئی تھی، وہ تو نوجوان تھا، آپ تو پختہ عمر کے تھے، آپ نے کیوں بد دعا کی؟ وہ کہنے لگے میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ نہیں، تو نے بد دعا کی جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے بد دعا نہیں کی، بس اتنی سی بات ہے، اس کی بیوی کو تکلیف پہنچی کیچڑ پڑنے کی وجہ سے، تو خامن نے ایکشن لیا۔ جب اس نے مجھے تھپڑ لگایا تو جس کو مجھ سے پیار ہے اس پروردگار نے اس بندے سے ایکشن لیا۔ تو بات تو سیدھی سیدھی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کسی ولی کے ساتھ گستاخی کی جاتی ہے اور اس کے دل کو ایذا پہنچائی جاتی ہے تو جیسے شیر کو حملہ کرتے ہوئے غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اس طرح جلال فرماتے ہیں۔ میرے ولی کو تم جو ہے نا ایذا پہنچاتے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحق۔ مولا جیواں رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بزرگ تھے، بادشاہ کو کسی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی، اس نے پولیس والے کو بھیجا کہ جاؤ بھی مسئلہ پوچھو ملا صاحب سے۔ جب وہ آیا تو ملا صاحب درس حدیث دے رہے تھے۔ اب ہمارے ہاں درس حدیث میں یہ دستور ہے کہ کسی بھی بندے کی وجہ سے اس کو روکتے نہیں ہیں، موقوف نہیں کرتے جب تک کہ مضمون بند نہ ہو جائے، درس جاری رکھتے ہیں۔ یہ عظمت حدیث کا تقاضا ہے۔ چنانچہ وہ پولیس والا آ کے کھڑا رہا اور ملا صاحب درس دیتے رہے، اسے گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ اب وہ اندر اندر کھول رہا تھا کہ ملا نے تو میرا کوئی مجھے گھاس ہی نہ ڈالا، انہوں نے تو میں وردی میں ہوں اور آیا ہوں اور انہوں نے تو مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ چنانچہ اس نے مسئلہ تو پوچھا، لیکن جا کر اس نے بادشاہ کے کان بھرے کہ جی ان میں تو بڑا تکبر ہے۔ میں گیا، اس نے مجھے لفٹ نہیں کروائی، مجھے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، گھنٹہ مجھے کھڑا رکھا، اتنا تو آپ بھی نہیں کسی کو کھڑا رکھتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے لوگ اس کے معتقد بن رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں یہ کہیں تخت و تاج کا مالک نہ بن جائے۔ اب جب اس نے ایسی بات کر دی اور گرم کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب جب گرفتاری کا حکم ہوا تو بادشاہ کا بیٹا وہ سن رہا تھا، وہ ملا صاحب کا شاگرد بھی تھا، تو وہ بھاگا کہ میں اپنے استاد کو جا کر بتاؤں۔ اس نے آ کر بتایا کہ ابو نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ ملا صاحب نے کہا اچھا ہمارا لوٹا لاؤ، ہم وضو کرتے ہیں، اور مصلی لاؤ۔ جب بچے نے دیکھا کہ یہ تو وضو کر کے مصلی پہ آ رہے ہیں تو بچہ واپس بھاگا اپنے باپ کی طرف اور اس نے اپنے باپ کو کہا کہ ملا صاحب نے وضو کر لیا اور وہ مصلی پہ بیٹھنے لگے، ایسا نہ ہو کہ اولاد کا نصیب ہی اللہ ختم کر دے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ ننگے سر تھا، ننگے پاؤں تھا، بھاگا اور آ کر اس نے ملا صاحب کے پاؤں پکڑے، خدا کے واسطے مصلی پہ ہاتھ نہ اٹھا دینا، کہیں میری نسل کا اللہ غلط فیصلہ نہ کر۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ والوں کے، اللہ تعالیٰ دنیا کا جغرافیہ بدل دیا کرتے ہیں۔